بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے عید کے مستحبات، یعنی ایسے اعمال کہ اگر کر لیے جائیں تو ثواب ہے، اگر نہ کر سکیں تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ تو پہلا مستحب ہے غسل کرنا، دوسرا مستحب ہے مسواک کرنا جو وضو میں کی جاتی ہے، وہ وضو کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ عید والے دن مسواک کرنا علیحدہ مستحب ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو ٹھیک ورنہ کم از کم دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ مستحب ہے۔ خوشبو لگانا یعنی عطر لگانا، نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا، لیکن عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، عید والے دن خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ یعنی گلے ملنا۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تقریباً تمام احکام میں عید الفطر کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلاً بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا بھی لیا تو کراہت بھی نہیں۔ لیکن عید الفطر میں مستحب یہ ہے کہ کچھ کھا کر، میٹھی چیز کھا کر عید الفطر کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آواز سے تکبیرات کہے گا، اور عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب میں آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ فقہ حنفی کے مطابق پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر جو بھی آپ عید پڑھ رہے ہیں، واجب 7-6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ بلند کریں اور اللہ اکبر کہیں، پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہ پڑھیں مکمل، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیں، یہ ایک تکبیر اضافی ہو گئی۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیں، یہ دوسری تکبیر اضافی ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر اب ہاتھ باندھ لیں، کیونکہ اب اس کے بعد قرات ہوگی۔ قرات سے مراد یہ ہے کہ امام الحمد شریف پڑھے گا اور الحمد شریف کے بعد کوئی بھی سورت پڑھے گا، اور وہ سورت پڑھنے کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی پھر رکوع ہوگا، رکوع کے بعد 2 سجدے عام نماز کی طرح، اور پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلے الحمد شریف پڑھی جائے گی اور کوئی سورت جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے پڑھی جائے گی، یہ امام پڑھے گا اور مقتدی خاموشی سے سماعت کریں گے۔ پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، تو باقی نماز عام نماز کی طرح مکمل کریں گے۔ تو یہ نماز عید کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب دوست احباب کو نماز عید آسان انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عید کے مستحبات میں نے عرض کیے ہیں مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔